الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام عظیم الشان میں امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین کو، اپنی جماعت کو نصیحت کیجیے، آپ کی نصیحت جو ہے وہ ان کو فائدہ دے گی۔ شارحین نے لکھا کہ وہ بندہ بہت ہی خوش قسمت ہوتا ہے جس کو کوئی صحیح رہنمائی کرنے والا، کوئی سمجھانے والا، کوئی رہبر ہو۔ جس کو کوئی سمجھانے والا نہ ہو یا جو سمجھنا ہی نہ چاہے وہ شتر بے مہار کی طرح ہوتا ہے۔ شتر بے مہار کہتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں گھوڑے کو لگام ہوتی ہے اور شاہ سوار جو ہے وہ لگام کو پکڑ کے گھوڑے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر وہ گھوڑے پہ بیٹھ جائے اور لگام نہ ہو تو وہ گر جائے گا، چونکہ لگام ہوگی تو گھوڑا کنٹرول ہوگا نا۔ وہ لگام کے اشاروں سے چلتا ہے، آہستہ چلنا ہے، تیز چلنا ہے، دائیں چلنا ہے تو دائیں سائیڈ وہ کھینچتا ہے لگام کی، بائیں مڑنا ہے تو وہ گھوڑے کی بائیں سائیڈ لگام کی کھینچتا ہے، اس سے گھوڑے کو پتہ چلتا ہے اب میں نے بائیں جانا ہے۔ رکنا ہے تو پوری لگام یعنی بریک لگا دیتا ہے تو وہ رک جاتا ہے۔ تو اگر لگام نہ ہو تو وہ جیسے چاہے بھاگے گا اور جو سوار ہے وہ گر جائے گا۔ شتر بے مہار کہتے ہیں، ایک تو شتر مرغ آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو لگام نہیں ہوتی تو وہ جہاں مرضی بھاگتا پھرتا ہے۔ اسی طرح ہمارا حال ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک عظیم الشان میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی رضا والی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارو۔ بات تو بالکل مکمل ہو گئی، لیکن انسانوں کو ہدایت انسانوں سے ملی ہے، کتابوں سے نہیں۔ کتابیں بعد میں آئیں، انسان حضرات انبیاء علیہ السلام وہ پہلے آئے، پہلے نبی آئے پھر کتابیں آئیں۔ تو فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ ایسے نیک سچے صالح لوگ جو زبان کے سچے ہیں، دل کے صاف ہیں، دل کے کھرے ہیں، جن کے دل میں غیر اللہ کی معصیت اور ظلمت نہیں ہے، جن کے دل میں شہوانیت، حیوانیت، نفسانیت نہیں ہے، جن کا دل گناہ سے گھبراتا ہے اور نیکیوں کی طرف غیر اختیاری طور پہ راغب ہے، جن کا ظاہر، جن کے اعضائے جسمانی گناہ کبیرہ کو پسند نہیں کرتے، محفوظ رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ تم تعلق محبت لگاؤ، ایسے لوگوں کے حوالے اپنے آپ کو کرو، ایسے لوگوں کی شاگردی اختیار کرو، ایسے لوگوں کا مرید بنو تو تم پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خود اپنے پاک کلام عظیم الشان میں۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ کوئی سمجھانے والا مل جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
ان کے درس میں ہزاروں لوگ بیٹھا کرتے تھے. ایک دفعہ ان کا درس ختم ہوا تو کسی نے کہا حضرت آپ کا درس سنتے ہیں تو دل پہ بڑا اثر ہوتا ہے، جب باہر نکل جاتے ہیں تو پھر وہی حالت ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے ہمارا دل سویا ہوا ہے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو رئیس التابعین، جو تابعین انہیں کہتے ہیں جنہوں نے حضرات صحابہ رضوان عنہم کی زیارت کی ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں ہی انتقال کیا. ایمان کی حالت میں انتقال کرنا یہ شرط ہے. اگر ایسے بھی واقعات ہیں کہ بعض ایمان لائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پہ، ایمان کی حالت میں دیکھا ایمان بھی لائے لیکن منافقت کر دی، مرتد ہو گئے اور اسی حالت میں انتقال کر گئے، تو وہ صحابی نہیں ہوگا. تو بعینی ہی جنہوں نے حضرات صحابہ رضوان عنہم کی زیارت کی، ان کا قرب، ان کی صحبت پائی اور ایمان کی حالت میں انتقال کیا، وہ تابعین کہلاتے ہیں. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رئیس التابعین ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی ولادت مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ہوئی. ان کی والدہ محترمہ حضرت اماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کام کیا کرتی تھی، تو یہ ان کی گود میں پرورش پاتے تھے. بعض کتب میں لکھا ہے کہ ان کو رضاعت بھی حضرت اماں سلمہ رضی اللہ عنہا کی نصیب ہوئی. تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور مرید بنے، اور سلسلہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اسم مبارک آتا ہے شجرہ طیبہ میں. تو اس بندے نے کہا نا لگتا ہے ہمارا دل سویا ہوا ہے، کہ جو بیدار ہوتا ہے پھر سو جاتا ہے جب ہم باہر نکلتے ہیں. فرمان لگے نہیں نہیں، تمہارا دل سویا نہیں ہوا، تمہارا دل تو مویا ہوا ہے. سوئے ہوئے کو جھنجھوڑا جائے تو وہ بیدار ہو جاتا ہے، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ بیدار نہیں ہو سکتا. اس کو چاہے آپ ہلائیں، خدا نہ خاصہ اس کے جسم کا کوئی عضو کاٹ دیں تو وہ جسم اسی تو نہیں پڑے رہے گا، وہ ہلے گا نہیں، وہ کراہ نہیں نکلے گی، اس کی آہ نہیں نکلے گی، کیونکہ وہ تو اصل انسان اندر سے نکل گیا جس کی وجہ سے یہ ہم ہلتے جلتے ہیں. دیکھیں ہم بسوں میں، ٹرین میں سفر کرتے ہیں. ٹرین میں لاہور سے کراچی جائیں، اسلام آباد جائیں، حتیٰ کہ آپ لاہور سے فیصل آباد ہی آ جائیں تو کئی اسٹیشن آتے ہیں. کسی نے کسی اسٹیشن پہ اترنا ہے، کسی نے کسی اسٹیشن پہ اترنا ہے. ہر بندے کو پتہ ہے کہ میرا اسٹیشن 4 گھنٹے بعد آئے گا، میں 2 گھنٹے سو جاتا ہوں یا 3 گھنٹے سو جاتا ہوں. اٹھ کے پھر میں ہاتھ منہ دھوؤں گا، اپنا سامان سمیٹوں گا، میرا اسٹیشن آئے گا، اتر جاؤں گا. اسی دنیا کے سفر میں اگر وہ بندہ 4 گھنٹے سویا رہے اور ٹرین رکے، وہ تھوڑی سی دیر کے لیے تو رکتی ہے. بعض جگہوں پہ تو ایسے ہی رکی، لوگ اترے، نئے چڑھے اور چل پڑتی ہے، یعنی چند منٹ. تو وہ بندہ جو سویا رہے گا اس کو کتنی مشکل ہوگی، پہلے سے تیار ہونا چاہیے. تو دنیا کی جو ٹرین ہے اس میں تو ہمیں پھر بھی پتہ ہوتا ہے کہ اتنے گھنٹے بعد ہمارا اسٹیشن ہے. تو کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ زندگی بھی ایک ٹرین کی مانند ہے، ہم سب اس میں سوار ہیں، لیکن جو دنیا کی ٹرین ہے اس میں اور اس میں ایک فرق ہے. اس میں یہ نہیں پتا کہ کس کا کون سا اسٹیشن ہے اور کون سے اسٹیشن پہ آواز دی جائے گی فلاں آ جائے باہر. اب اگر وہ کہے کہ میں تیار نہیں تو وہاں یہ نہیں ہو سکتا. ٹرین میں تو پھر ایک زنجیر لگی ہوئی ہے، گارڈ اگر اس کو کھینچ دے تو ٹرین رک جائے گی، آپ سامان سمیٹے اور اتر جائے. اس میں کوئی زنجیر نہیں ہے، کوئی گارڈ نہیں ہے. وہ رکے گی جس اسٹیشن پہ جس کا نام لیا جائے گا، وہ جس حالت میں ہوگا اس کو اترنا ہی پڑے گا. میں نے واٹس ایپ پہ کسی نے بھیجا، مسلمان خاتون، ہندوستان کی فلمی دنیا کی بہت بڑی اداکارہ، نام لینا مناسب نہیں ہے کیونکہ غیبت ہو جاتی ہے. اس کی حالات زندگی، اس کے موت کا آیا ہوا تھا تو مجھے حیرانی ہوئی. میں نے اس کو سنا، آڈیو تھا،
مووی نہیں تھی کوئی یہ سمجھے کہ مووی تھی، آڈیو تھا کہ فلاں اداکارہ کی بیمار ہوئی اور کیسے موت ہوئی. تو اس میں لکھا ہے کہ جس دن اس کا انتقال ہوا صبح اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اس نے اپنی بہن کو کہا کہ میں مرنا نہیں چاہتی. اس کے صرف اس ایک جملے پہ مجھے حیرانی ہوئی کہ اس کے اس کہنے سے موت رک تو نہیں جائے گی، موت تو آنی ہی آنی ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے بندوں کو کوئی اختیار نہیں دیا. جس ذی روح نے آنا ہے جب اللہ کو منظور ہے، چاہے وہ انسان ہے، جن ہے، چرند ہے، پرند ہے، رینگنے والی چیونٹی ہی کیوں نہ ہو، اور جس ذی روح نے جانا ہے اس کا وقت متعین ہے. جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا اس کو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جن و انس اگر اللہ رب العزت کی اطاعت فرما برداری اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع والی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں زندگی میں ڈال دیں گے، قناعت عطا فرما دیں گے، سکون چین عطا فرما دیں گے. کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو وہ پھر بھی فرض نمازوں کو پڑھے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان رہے گا انشاءاللہ. تو دنیا میں آنا، دنیا سے جانا، اور کیا انسان کے نصیب میں ہے. جو نصیب میں ہے جتنا اللہ نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے اتنا ہی ملے گا. ایک بہت ہی اچھی بات جس کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ حدیث شریف میں آیا، بعضوں نے لکھا کہ یہ حدیث شریف نہیں ہے، کسی کا قول ہے، واللہ عالم، لیکن بات بہت ہی اچھی ہے، آپ نے سنی ہوگی شاید. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے، اور پھر فرمایا ایک میری چاہت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. تو میری چاہت پہ سر جھکا دے گا تو تجھے وہ تجھ سے کہ تیرے مانگنے سے بھی بہتر عطا کر دوں گا جو تو مانگ رہا ہے، چونکہ مجھے پتا ہے کیا تیرے لیے بہتر ہے. اگر میری چاہت پہ تو سر جھکا دے گا تو تجھے تیری چاہت سے بھی بہتر عطا کر دوں گا. ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، لہٰذا تو میری چاہت پہ سر جھکا دے، تو راضی با رضا ہو جا. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ راضی با رضا ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا اللہ تجھے یہی منظور ہے تو میں اسی پہ راضی ہوں. تو قابل احترام بھائیوں، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، ہم ہر بندہ ایک ٹرین میں سوار ہے، اور عجیب بات ہے کہ دنیا کی ٹرین میں بیٹھے ہو نا، کسی نے کراچی جانا ہو تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے نا، جب کہ کچھ منٹ یا آدھا گھنٹہ رہ گیا تو وہ اٹھتا ہے، تیار ہوتا ہے، وہ تیاری کرتا ہے. لیکن اس ٹرین میں تو پتہ ہی نہیں انسان کو. ابھی یہ 4 دن پہلے کی بات ہے یا 3 دن پہلے کی بات ہے، لاہور میں یہ عاجز ایک جگہ تعزیت کے لیے گیا. 6 فٹ کا نوجوان، انتہائی حسین اور اچھے اخلاق والا، جو سننے میں آیا، اور باڈی بلڈر، 25 سال اس کی عمر. 3 بھائیوں میں سب سے بڑا، اس کا انتقال ہو گیا. والدین حیات ہیں، چھوٹے بھائی حیات ہے، لیکن اس کا انتقال ہو گیا. تو اس کے والد سے، ان کے والد صاحب سے تعزیت کے لیے جانا ہوا تو ان کے ایک دوست بتا رہے تھے کہ جی انہیں صبر نہیں آ رہا، آپ دعا کریں ان کے لیے. بات تو ہے کہ نوجوان بیٹا 25 سال کا، اور 11 ماہ اس کی شادی کو ہوئے، 11 ماہ شادی کو ہوئے. میری اہلیہ محترمہ میرے ساتھ تھیں، ان کی لڑکے کی والدہ اور ان کی بیوی سے تعزیت کے لیے. تو وہ بتا رہی تھیں کہ 11 ماہ شادی کو ہوئے، اور یہ اس کی 6 فٹ کا قد. اس کے سسر نے مجھے خود بتایا کہ 6 فٹ کا نوجوان، انتہائی خوش عقل اور انتہائی اچھے اخلاق والا. بس
بخار ہوا ہے، بخار ہو کے ٹھیک ہوا ہے، لیکن ایک دم پھر طبیعت خراب ہوئی ہے تو اس کا علاج کیا گیا، اس کے گردوں پہ اثر ہو گیا، گردوں کو ٹھیک کیا گیا تو اس کے لنگز پہ، پھیپھڑوں پہ اثر ہو گیا، پھیپھڑوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی تو دل پہ اثر ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ ہم بڑی ہی بھاری غلط فہمی اور خوش فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے ایسے ہی دن رات بس چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، موت کی تیاری کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا کی زندگی میں موت کی تیاری کرتا ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، یہاں ایک بات ہے، بات سمجھنے والے ہیں اس لیے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ دیکھیں اللہ کی شان، دیکھیں، عمر تو کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے، لیکن جو مقام اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، صحابہ میں کسی اور عمر نام والے کو نہیں عطا فرمایا۔ اس میں فرق اتنا زیادہ رکھا گیا کہ اگر کسی اور کا نام عمر ہے تو اس کو عمر نہیں کہا جاتا۔ عمر اگر ہم لکھیں تو عین، میم اور را ہے، عین کے اوپر پیش ہے، ضمہ جسے ہم کہتے ہیں۔ اب کسی اور کا نام عمر ہے تو فرق رکھنے کے لیے کہ اس کو کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ سمجھے، فاروق اعظم نہ سمجھے، اس کو عمر کہا جاتا ہے، عین کے اوپر زبر ڈالی جاتی ہے، اور عین میم را کے ساتھ واو لکھی جاتی ہے کہ کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ سمجھے۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا۔ تو ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ تھے، یہ ایک اور صحابی تھے، ان کا نام بھی عمر تھا، لیکن جب بھی لکھا جائے گا عمر نہیں لکھا جائے گا، عین کے اوپر زبر آئے گی، پیش نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ ان کا نام بھی عمر ہے، وہ بھی صحابی ہیں، لیکن جو مقام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا وہ ان کا نہیں ہے، اس لیے ان کے نام کے عین کے اوپر ضمہ نہیں آئے گا اور را کے بعد واو لکھا جائے گا، کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ سمجھے، ایسا مقام۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے، مفتی صاحب کے لیے سیٹ لگائیں، ایک مرتبہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان کون سا ہے؟ سوال دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان کون سا ہے؟ تو قربان جائے بندہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ جیسے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا مختصر راستہ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو اس کو فرمایا خوف خدا اور اچھا اخلاق، بس دو باتیں فرمائیں، اللہ رب العزت کا خوف، اطاعت فرما برداری اور اچھا اخلاق۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ انسانوں میں سب سے افضل انسان کون سا ہے؟ تو دو خوبیاں فرمائیں، فرمایا وہ شخص جو زبان کا سچا ہو اور دل کا صاف ہو۔ فرمایا جو زبان کا سچا ہو اور دل کا صاف ہو، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ شخص سب سے افضل انسان ہے۔ ان دو باتوں کی روشنی میں ہر شخص اپنے گریبان میں خود جھانک سکتا ہے۔ شارحین نے لکھا کہ سب سے بڑا مفتی
انسان کا اپنا دل ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے دل سے فتویٰ لے، دل ہمیشہ صحیح فتویٰ دے گا، دل ہمیشہ صحیح فتویٰ دے گا، دل کہے گا ہاں یہ تو غلط کر رہا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ وہ دل کو کہے تو تھپکی دیتا رہے اور جو نفس چاہ رہا ہے وہی کرے۔ وہ تو پھر یوں ہوتا ہے نا، جس کو یہ عادت پڑ جائے کہ دل کو تھپکی دیتا رہے تو وہ دل سو جائے گا، اور پھر بھی سوئے ہوئے دل کو بھی تھپکی دے گا، تو پھر دل سو نہیں، دل مو جائے گا، ہمیشہ کے لیے سل ہو جائے گا۔ اب زبان کی سچائی دیکھیں، کرسی کا اہتمام کریں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر آئیں تاکہ ہم بھی تو زیارت کریں نا، دل خوش ہو گیا، 3 بندے ہو گیا سیاہ پگڑی والے، ماشاء اللہ جماعت ہو گئی ہے، ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پہلے شیخ رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے دن سیاہ امامہ باندھا کرتے تھے، اور شمال ترمذی میں بھی آیا ہے، اور تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کروں کہ یہ عاجز بھی ہر جمعہ کے دن الا ماشاءاللہ کبھی سفید کوئی موقع نہ بنے وگرنہ سیاہی باندھتا ہے، اور یہ جو سیاہ امامہ ہے یہ الحمدللہ انہی کا ہے جو مجھے ملا تھا، اس لیے اس کو میں ہر جمعہ کے دن باندھتا ہوں۔ حضرت شیخ وجی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فتح مکہ کے دن حضور نے سیاہی پہنا۔ ہاں جی بالکل، فتح مکہ کے دن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک جھکا لیا داخل ہوتے ہوئے، عاجزی دیکھیے، اور سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا، تو یہ عاجز جھکا دیا سر۔ ماشاء اللہ، یہ جو اللہ کی نسبت سے محبت ہوتی ہے نا، حدیث شریف میں آیا ہے کہ 2 بندے جو اللہ کی نسبت سے خون کا رشتہ نہ رکھتے ہوں، اللہ رب العزت کی نسبت سے محبت رکھتے ہوں، جب وہ مسکرا کے ملتے ہیں تو 2 طرح سے آیا جو مجھے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے مسکرا کے ملتے۔ تو فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انسانوں میں سب سے افضل آدمی جو زبان کا سچا اور دل کا صاف۔ تو صحابہ رضوان اللہ عنہم نے قربان جائے بندہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان کی سچائی تو سمجھ میں آتی ہے، دل کا صاف ہونے کا کیا معیار اور یعنی کیا کسوٹی ہے، اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے 2 الفاظ میں فرمایا کہ کیسا دل اللہ رب العزت کو پسند ہے سب سے انسانوں میں، فرمایا کہ وہ دل جو گناہ کی چاہت نہ رکھتا ہو، جو گناہ کی چاہت نہ رکھتا ہو، غیر اللہ سے پاک صاف ہو، اور اس کے دل میں حسد بغض اور کینہ نہ ہو، ایسے دل کو صاف دل کہا جاتا ہے۔ تو ہر بندہ خود دیکھ سکتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان 2 فرمان کی روشنی میں کہ اس کے اندر کی کیا حالت ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم دنیا کا ٹی وی دیکھتے ہو، کبھی اندر کا ٹی وی بھی دیکھا کرو۔ پھر فرماتے تھے کہ اندر بھی ایک دنیا ہے۔ حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر کا کئی حصے ہیں، اس کا ایک حصہ ان 7 زمین و آسمان سے کہیں بڑا ہے۔ پھر فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے تو اس کو اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جو اس عاجز کے پہلے شیخ رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ زبان کے استعمال میں، چونکہ وہ ہندوستان کے رہنے والے تھے، اہل زبان تھے، تو ہم لوگ پنجابی اردو بولنے والے، تو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جی میں بات کر رہا تھا کہ اوپر سے وہ آ گئے۔ ہم بات کرتے ہیں نا کہ یار میں
اس کو سمجھا رہا تھا، اوپر سے وہ آ گئے. تو وہ فرماتے کہ بھئی اوپر سے کہاں سے آ گئے؟ بھئی ظفر اوپر سے کہاں سے آ گئے؟ آپ کہو میں بات کر رہا تھا اسی اسنا میں وہ آ گئے. پھر ہم کہتے ہیں نا کہ میں 1 منٹ میں آئے گی. فرمان لگے اگر تم 1 منٹ میں نہ آئے تو یہ جھوٹ ہوگا. تم کہو میں چند سیکنڈ میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں تقریباً 1-2 منٹ میں آیا. فرمانے لگے کہ اس کی عادت ڈالو. جس بندے کو اس کی عادت نہیں ہوگی وہ جھوٹ بولے گا. ہمیں نہیں لگتا یہ جھوٹ ہے، لیکن ہے یہ جھوٹ ہی ہے، یہ جھوٹ ہی. اب دیکھیں نا، میں کہتا ہوں کہ بھئی میں 1 منٹ میں آ رہا ہوں، 1 منٹ میں نہ آیا، زیادہ گزر گیا تو 1 منٹ میں نہیں آیا نا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کھانا لگا ہو تو کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کھانا کھائیں تو وہ کہے نا کہ جی مجھے بھوک نہیں ہے، تو فرماتے تھے بھوک کو اور جھوٹ کو اکٹھا مت کیا کرو. اور پھر فرماتے کہ ادب کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جب کسی بڑے نے کہا بھوک نہ بھی ہو تو ایک نوالا لگا لو، لیکن اس نوالے کو کھا لو. تو دل کا، زبان کا سچا ہونا یہ از حد ضروری ترین چیز ہے. یہی تو وجہ ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. دیکھیں قول سدید، بالکل بات سیدھی سیدھی ہونی چاہیے. یہ جو لفظ ہے نا ہم توڑیا کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، یہ بھی جھوٹ کی قسمیں ہے ایک طرح سے. ایسی چیز جس میں شائبہ بھی ہو جھوٹ کا، اس سے بچنا چاہیے. تو ہم جب بھی بات کریں اس چیز کا خیال کریں، اس چیز کا احساس پیدا کریں اپنے اندر، کوشش کریں. فرمایا کہ کہنے سے پہلے سوچو. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، جب تک وہ خاموش رہے وہ سلامتی میں ہوتا ہے. جیسے ہی وہ بولتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کتنے پانی میں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والے آدمی کے منہ سے بو کبھی نہیں جا سکتی. حضرت شیخ وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو وہ جو چاہے ٹوتھ پیسٹ برش استعمال کر لے، اس کے منہ سے بو کبھی نہیں جا سکتی. یہ اور بات ہے کہ ہمیں نہیں آتی. مجھے یاد ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے حضرت جی نے ایک دفعہ عرض کی کہ حضرت ایک میرے ساتھ عجیب مشکل ہے. تو حضرت نے پوچھا کیا مشکل ہے؟ مولانا کیا مشکل ہے؟ چونکہ وہ حضرت تو یہاں نہیں بیٹھے ہوئے نا، اس لیے بات کرنے میں فائدہ ہے. حضرت فرمانے لگے حضرت بعض بندے آتے ہیں تو بڑی عجیب سی اسمیل آتی ہے، تو مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن بہرحال میں ان کو کہتا کچھ نہیں، بیٹھا رہتا ہوں، ان کی بات سنتا ہوں، کرتا ہوں. لیکن ایسی عجیب اسمیل آتی ہے کہ جیسے متلی آ جائے گی. کراہت ہوتی ہے بہت زیادہ، لیکن برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو بد نگاہی کی اور زنا کی عادت ہوتی ہے، ان کے وجود سے اسمیل آیا کرتی ہے. مجھے آج تک یہ یاد ہے کہ حضرت شیخ وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ جس جسم کے اعضاء اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کے عادی ہو جاتے ہیں اور ان کی طبیعت بن جاتی ہے، ایسے جسم سے بو نہیں آیا کرتی. اور پھر فرمان لگے کہ تم دیکھو ذرا سونگھ کے دیکھو. کوئی خوشبو والا صابن نہیں لگایا کرتے تھے، گھر میں صابن بنتا تھا، گھر میں صابن بناتے تھے. آج تک کبھی ہم لوگوں نے نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے کوئی خوشبو والا صابن لگایا ہو. عطر لگاتے تھے، خس کا عطر بہت پسند کرتے تھے، وہ لگایا کرتے تھے. اور مسواک کرتے تھے، ٹوتھ پیسٹ برش نہیں کرتے تھے، خلال کرتے تھے.
اور خلال میں بھی دیکھیں، میں آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں دیکھیں، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحبتی علم جو ہے وہ کتابی علم پہ فوقیت رکھتا ہے۔ اب دیکھیں ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کے کلی کرنی چاہیے، خلال کرنا چاہیے، کلی کرنی چاہیے۔ وہ کیا کرتے تھے، کھانا کھاتے نا تو وہ بیسن میں یا نالی میں کلی کر کے پانی نہیں پھینکتے تھے، وہ کلی کر کے گھر کے میں ایک چھوٹی سی گراؤنڈ بنی ہوئی تھی، اس کے کونے میں جا کے پھینکتے تھے۔ ایک دفعہ پوچھا ساتھیوں نے تو فرمانے لگے کہ دیکھو بھئی یہ کھانے کے ذرات ہیں، اس کو یہ آپ بیسن میں اور نالی میں کلی کر کے پھینکیں گے تو یہ ضائع ہو جائیں گے۔ اگر آپ وہاں پھینکیں گے، کلی کریں گے، پانی کے ذریعے آپ کے دانتوں میں جو کھانے کے ذرات ہیں وہ زمین پہ گریں گے تو اس کو کیڑے مکوڑے کھا لیں گے، ضائع نہیں ہوں گے۔ اتنا احتیاط کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ان کے گھر میں حضرت کہیں سے ایک بلی آ گئی اور اس نے ڈیرا ڈال لیا، تو دوپہر کے وقت کبھی موقع ایسا ہوتا ہم لوگ بھی کھانا کھاتے تو کھانا دسترخوان لگتا نا تو وہ آ جاتی تھی۔ حضرت باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ ہے ایک بلی کا، تو وہ دو نوالے خود کھاتے اور پھر ایک نوالا توڑ کے خود اس کو باہر جا کے ڈال دیتے، پھر دو تین نوالے خود کھاتے اور پھر ایک نوالا توڑتے اور جا کے بوٹی اور جو خود کھا رہے ہیں وہ جا کے اس کو ڈال دیتے، وہ وہاں بیٹھی رہتی، وہ کھاتی۔ دیکھیے عجیب بات ہے، یہ نہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، مان لیں کہ یہ بلی میرے ہی گھر میں ٹھہری ہوئی ہے لہذا میں ہی اسے ڈالوں گا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کسی کو کہیں کہ یار وہ بلی کو جا کے ڈال دو، خود ڈالا کرتے تھے نوالا۔ ایسی عاجزی ہوتی ہے اللہ والوں۔ تو فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ نیک سچے لوگ جن کی دل صاف ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ خود اپنے پاک کلام عظیم الشان میں فرما رہے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ یہاں یوم سے مراد حساب کا دن ہے، حشر کا دن ہے۔ یہاں دیکھیں نا کسی کے بیٹے ہوں، او یار میرے 6 بیٹے ہیں، میرے 9 بیٹے ہیں۔ ابھی کل ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب 6 بھائی تھے، میرے والد صاحب 6 بھائی تھے اور میرے والد صاحب سب سے بڑے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنی اولاد، اتنے بیٹے، جائیداد، یہ وہ حشر کے دن وہ کام نہیں آئے گی۔ فرمایا مگر من اتی اللہ بقلب سلیم کہ وہ دل کام آئے گا جو غیر اللہ کی ظلمت اور معصیتوں سے پاک صاف ہوگا، حسد، بغض، کینہ، اس قسم کی بیماریوں سے نجات پا چکا ہوگا، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ اسی لیے راتوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسا قلب عطا کر دے کہ جو تیری بارگاہ میں قبول کر لیا جائے۔ دیکھیں ہم پھل خریدتے ہیں، سیب خریدے ہیں، بظاہر بڑے خوبصورت ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کو کاٹے اندر سے سیاہ، بظاہر بہت خوبصورت ہے لیکن اندر سے سیاہ ہے، تو نہ اس کو خود کھاتے ہیں نہ کاٹ کے کسی کو کھلاتے ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں۔ بظاہر خوبصورت ہونے کے باوجود بھئی خوبصورت ہے تو پھر استعمال کرنا چاہیے نا، لیکن نہیں کرتے۔ ایسے ہی ہمارا دل ہے، ہماری ایک ظاہر کی خوبصورتی ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ تم میں سے سب سے افضل ترین آدمی وہ ہے جو صاف دل والا، زبان کا سچا اور صاف دل والا ہے، اسی کی ضرورت ہے۔ اور جو اللہ والے ہیں ان کو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، شفقتیں ان کے کام میں شامل حال رہتی ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ حج کے سفر پہ گئے ہوئے تھے تو ان کی کوئی چیز جو ہے نا وہ گم گئی، مجھے یاد نہیں آ رہا نام، بہرحال وہ ڈھونڈا تو نہیں ملی، تو کسی نے کہا حضرت وہ گم گئی ہے۔
تو غالباً حضرت نے فرمایا کہ یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے وہ گم گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ مل جائے۔ اللہ کی شان۔ پھر ادھر سے سامان سمیٹا کیا، کہیں اور گئے، سامان کھولا تو وہ چیز نکل آئی۔ تو جو اللہ رب العزت سے اپنا تعلق صحیح بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرماتے ہیں کہ جو بندے ہمارے راستے میں ہماری محبت کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں دل میں، تو ہم ان کے لیے وعدہ فرمایا کہ ضرور راستے کھولیں گے۔ کسی عارف نے کہا نا کہ یہ بھی کیا کم ہے کہ تیری تمنا میں جئیں، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیری تمنا میں جئیں، لطف منزل نہ سہی خواہش منزل ہی سہی۔ خواہش کرنے میں کیا جاتا ہے؟ لہٰذا حضرات سامعین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھا انسان اور مومن کامل بننے کی کوشش کریں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار اسی پہ ہی ہے۔ اور باقی جو اس عاجز نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہم ایسی ٹرین میں سوار ہیں کہ جس میں ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا اسٹیشن کب آنے والا ہے، لیکن لمحہ با لمحہ ہم میں سے ہر بندہ اپنے اسٹیشن کے قریب جا رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس کی عمر 50-60 سال ہو جائے اسے چاہیے کہ یہ یقین کر لے کہ میری اصل عمر ختم ہو چکی، اب تو میں بس ویٹنگ لاؤنج میں اپنا بورڈنگ پاس لے کے بیٹھا ہوا ہوں، جیسے ہی دروازہ کھلے گا میں نے آگے چلے جانا۔ تو اس سے پہلے کہ موت ہمیں یاد کرے، ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کریں اور اس کی تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ عرض کیا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ظاہری باطنی طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی